بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات فی المنطق 30واں سبق ہے، اور اسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کے لیے ایک معنی ہے یا زیادہ معنی ہے۔ اگر ایک معنی ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں: جزئی، جس کو عالم کہتے ہیں، کلی، متواتی اور کلی مشکک۔ اگر لفظ کے لیے ایک معنی ہو تو یا تو وہ جزئی ہے یا کلی متواتی یا کلی مشکک ہے، اور اگر لفظ کے لیے معنی زیادہ ہو، لفظ کے لیے معانی زیادہ ہو تو پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے یا ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع ابتداءً نہیں ہے۔ اگر ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً وضع الگ الگ ہے، یعنی ایک مرتبہ، جس طرح لفظ عین ہے، لفظ عین ہے، لفظ عین سونے کو بھی کہتے ہیں، سونا اور چاندی، یعنی سونے کو بھی کہتے ہیں، اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور چشمے کو بھی کہتے ہیں، چشمہ پانی کا جو چشمہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور رکبہ یعنی گھٹنا اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نام عین کا لفظ سونے کے لیے بھی رکھ دیا، الگ نام ہی رکھ دیا سونے کے لیے، دوسرے مرتبہ اس کو رکھ دیا آنکھ کے لیے، تیسرے مرتبہ اس کو رکھا گیا گھٹنے کے لیے، اور چوتھا مرتبہ رکھ دیا اس کو چشمے کے لیے، پانی کا جو چشمہ ہے اس کے لیے، اور بھی معانی ہے اس کے ذات کے لیے۔ تو وضع ہر ایک معانی کے لیے ابتداءً ہے اور الگ الگ ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس معنی کے لیے ایک معنی اس کا یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے، تیسرا معنی یہ ہے، چوتھا معنی ہے اس کا چشمہ یعنی چشمہ، اور پانچواں معنی ہے اس کا ذات۔ مختلف معانی اور بھی ہیں، تو اس کے لیے الگ وضع ہے ابتداءً۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے، اس کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے، یعنی اس کے لیے الگ نام رکھ دیا گیا ہے، اس کے لیے بھی عین نام رکھ دیا ہے لیکن الگ ہے اور ابتداءً ہے، شروع سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں مشہور ہوا پھر اس میں استعمال ہوا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں استعمال ہوا اور پھر اس میں مشہور ہوا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی عین کہتے ہیں، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں اور اس کے لیے الگ ابتداءً وضع کیا گیا ہے، اور اس کو بھی عین کہتے ہیں اور اس کے لیے بھی ابتداءً وضع کیا گیا ہے۔ لفظ عین کے بہت سارے معانی ہیں لیکن اس میں وضع جو ہے ابتداءً ہے اور الگ الگ وضع ہے اور ابتداءً ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع ہے اور ابتداءً ہے۔ مثلا عمر نام ہے، عمر، اس کو اس شخص کے لیے وضع کیا گیا، پھر اس کے لیے وضع کیا گیا، پھر اس کے لیے وضع کیا گیا، یعنی وضع کرنا، نام رکھنا، اس کے لیے نام رکھ دیا، اس کے لیے نام رکھ دیا، اس کے لیے بھی نام رکھ دیا۔ تو یہ لفظ عمر ان 3 معانی میں، 3 شخصوں میں مشترک ہے، اور وضع یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے رکھ دیا پھر اس میں مشہور ہوا، پھر اس میں مشہور ہوا، اس میں متروک ہوا یا اس میں متروک ہوا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے الگ نام رکھ دیا عمر، اس کے لیے الگ نام رکھ دیا عمر، اس کے لیے الگ نام رکھ دیا عمر۔ اسی طرح لفظ عین ہے، اس کو شروع میں رکھ دیا کس کے لیے؟ تارۃً للذہاب، ذہب یعنی سونا، پھر رکھ دیا اس کو باصرہ کے لیے، آنکھ کے لیے، اور پھر اس کو رکھ دیا رکبہ کے لیے یعنی گھٹنے کے لیے، آنکھ کے لیے اور گھٹنا، اور پھر نام رکھ دیا اس کو چشمے کے لیے، اور پھر نام رکھ دیا ذات کے لیے، اور پھر نام رکھ دیا سورج کے لیے، مختلف اس کے لیے نام رکھ دیا۔ پھر جب باصر آ گئے تو اس کے لیے بھی عین کو نام رکھ دیا،
پھر لفظ عین ہے، اس کو رقبہ کے لیے الگ نام رکھ دیا، پھر لفظ عین ہے، اس کو چشمے کے لیے الگ نام رکھ دیا، یعنی اس کو بھی عین کہتے ہیں، اس کو بھی عین کہتے ہیں، اس کو بھی عین کہتے ہیں، اور اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ اس کو وضع کیا گیا ہے سونے کے لیے الگ، باصرہ کے لیے الگ، رقبہ کے لیے الگ، چشمے کے لیے الگ، اور ذات کے لیے الگ۔ ابھی اگر لفظ اسد ہے، لفظ اسد ہے، تو لفظ اسد جو ہے یہ حیوان مفترس کو بھی کہتے ہیں، حیوان مفترس، اور رجل شجاع کو بھی کہتے ہیں۔ اس کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ حیوان مفترس کے لیے، یعنی شکاری جانور کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ پھر یہ مستعمل ہو گیا کس میں؟ رجل شجاع میں۔ تو یہ معنی جو ہے یہ متروک نہیں ہے، متروک نہیں ہے، یہ معنی بھی مستعمل ہے، اور کبھی کبھی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں زیادہ مشہور بھی نہیں ہے کہ اس میں مشہور ہو اس میں متروک ہو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں مستعمل ہے، اس میں مستعمل ہے، اور اس میں بھی استعمال ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے۔ یہ ایک لفظ ہے اور مختلف معانی کے لیے، اس معنی کے لیے بھی اور اس معنی کے لیے بھی استعمال ہے، لیکن وضع اس کے لیے ہے اور مستعمل اس میں ہے، وضع اس کے لیے ہے اور کبھی کبھی مستعمل اس میں ہے، تو اس میں بھی مستعمل ہے، متروک نہیں ہے، تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اس کو مجاز کہتے ہیں۔ ابھی لفظ صلاۃ ہیں، لفظ صلاۃ یہ لغت میں کہتے ہیں دعا کو، دعا کو، پھر یہ مستعمل ہو گیا ارکان مخصوصہ میں، جو نماز ہے، نماز کے لیے مستعمل ہو گیا۔ تو ابھی یہ متروک ہے، یہ متروک ہے، اور یہ مشہور ہے، اس میں مشہور ہے ابھی، تو یہ ابھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کو منقول کہتے ہیں، منقول، اس کو منقول کہتے ہیں۔ اگر اس میں متروک نہ ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اگر اس میں متروک ہو تو پھر یہ دوسرا جو ہے اس کو منقول کہتے ہیں، اس کو منقول منہ کہتے ہیں، اس کو منقول الیہ کہتے ہیں۔ پھر اس منقول کی بھی 3 قسمیں آگے سبق آ رہے ہیں، اس میں ہم اس کے اقسام بیان کریں گے، لیکن صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ عین کو سونے کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے، باصرے کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے، اور رقبہ کے لیے الگ، چشمے کے لیے الگ، ذات کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے، اور باقی بات ہے اسد کی، تو حیوان مفترس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے رجل شجاع میں بھی اسد کو استعمال کرتے ہیں کہ فلان اسد یعنی ہوا رجل شجاع، تو اس میں متروک نہیں ہے، اس میں مستعمل ہے، اور اس میں زیادہ مشہور بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ کبھی کبھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس میں مشہور بھی ہو اور یہاں مستعمل ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اس کو مجاز کہتے ہیں، اور اگر یہاں متروک ہو اور اس میں مستعمل ہو تو جس میں مستعمل ہو اس کو منقول کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہے، یہ لفظ منقول ہے، کس سے؟ دعا سے، کس کی طرف؟ ارکان مخصوصہ یعنی نماز کی طرف، یہ منقول ہے۔ پھر منقول کی 3 قسمیں آگے سبق میں ہم بیان کریں گے، لیکن یہ سمجھیں کہ مشترک جو ہے اس کے لیے وضع ابتداءً ہے اور الگ الگ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے وضع کیا گیا سونے کے لیے پھر اس میں مستعمل ہوگی، اس طرح نہیں ہے، پھر اس میں مستعمل اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے الگ، یعنی ابتداءً اس کے لیے وضع کیا، پھر ابتداءً اس کے لیے وضع کیا، پھر ابتداءً اس کے لیے وضع کیا گیا، پھر ابتداءً اس کے لیے وضع کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں مشترک، لفظ مشترک کہتے ہیں اس کو، کہ ایک لفظ ہے اور مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لفظ مشترک۔ المتکسر المعنی یعنی انکسر ان یکون له معانی کثیرہ، کہ معانی کثیرہ اس کے لیے لہو اقسام، یعنی اس متکسر المعنی کے لیے اقسام ہے عدیدہ، چند اقسام ہے، اقسام عدیدہ، چند اقسام ہے۔ ووجہ الحصر، وجہ حصر ان اللفظ الذي کثر معناه، اگر لفظ کے معنی زیادہ ہو، ان وضع اللفظ
یہ وضع جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور یہ نائب فاعل ہے. ان وضع ذالک اللفظ، یعنی ذالک اس کے لیے فاعل ہے جو لفظ کی طرف راجع ہے. لکل معنی، ہر ایک معنی کے لیے. لکل معنی ابتداء، اس کے لیے الگ وضع، اس کے لیے الگ وضع. باوزاع متعددۃ، اس کے لیے اوزاع یعنی وضع کی جمع ہے، اور متعددہ یعنی مختلف، متعدد بے شمار، جو تعدد میں یعنی شمار 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، یعنی وضع الگ الگ ہے. اس میں وضع ایک ہے لیکن مستعمل دوسرے میں ہے. اس میں وضع اس کے لیے بھی مستعمل ہے، اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے علیحدۃ، الگ الگ، یعنی کہ سب کے لیے ایک وقت میں یہ نام رکھا ہے. اس کے لیے ایک وقت میں نام رکھ دیا، اس کے لیے دوسرے وقت میں، اس کے لیے دوسرے وقت میں، اس میں دوسرے وقت میں. یسمى مشترکاً، اگر اس طرح اوزاع مختلف ہو اور ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع ہو تو یسمى مشترکاً، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک کہتے ہیں. یہ عین کا لفظ یہ مشترک ہے کس میں؟ ذہب میں. یہ وضع لفظ العین، لفظ العین تارۃ للذہب، ایک مرتبہ اس کو ذہب کے لیے، و تارۃ اور کبھی للباصرۃ، پھر باصرہ کے لیے، اور پھر للرکبۃ اور پھر رکبہ کے لیے وضع کیا گیا. وَإِن لَمْ يُوزَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، وَإِن لَمْ يُوزَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، اگر ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا گیا ہو تو آگے سبق میں اس کو پڑھیں گے کہ اگر وضع ہر ایک کے لیے الگ الگ اور ابتداءً نہ ہو تو آگے سبق میں حقیقت، مجاز اور منقول کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.